السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 11 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 7واں موضوع ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے۔ یہ آیت نمبر 257 میں سے 2 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے جی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا ہے اللہ مومنین کو جہالت، کفر، شرک کے اندھیروں سے حق اور توحید کی نور کی طرف نکالتا ہے۔ یہ 2 باتیں اس میں آئی ہیں۔ اس آیت کو دیکھیے گا، یہ اصل میں اس سے پچھلی جو آیت ہے 256 اسی کے سلسلے میں آگے چل رہی ہے۔ پہلی جو 256 آیت ہے اس میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے بعد زبردستی نہیں۔ اور اسی میں قد تبین الرشد من الغی، اور جدا چکی ہدایت اور گمراہی، ہدایت اور اب دین ہم نے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ دین میں داخلے میں کوئی کراہت نہیں، زبردستی نہیں، یہ اس میں زور نہیں کہ کوئی دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، آئے نہیں آنا چاہتا مت آئے، یہ اس کے آزاد مرضی پر ہے۔ سورہ توبہ میں بھی دے دی گئے 4 مہینے، جس نے قبول کرنا ہے قبول کرے، نہیں تو عورت چھوڑ جائے، لیکن دین میں آنے میں زبردست۔ لیکن جو دین میں ایک دفعہ آ جائے پھر اس نے دین پہ چلنا ہے، پھر اس کی مرضی نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی جی، میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا۔ پھر جو دین میں آ گیا ہے اس نے پورے دین پہ چلنا ہے۔ موٹر وے پہ چڑھنے پہ، جہاز میں بیٹھنے پہ کوئی بندے نہیں کچھ جانا چاہتا جائے، لیکن جو چڑھ گیا جہاز پہ پھر اس کی مرضی نہیں چل رہی، پھر موٹر وے چڑھ گیا پھر اس کی مرضی، پھر ان کے رولز کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، اللہ نے کہ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا۔ غی بیسیکلی یہ ہے، اسی سے باغی ہے، اس سے بغاوت ہے۔ غی ہوتا ہے حد سے گمراہی نکل جانا، آپ اس کو مانتے ہی نہیں اس چیز کو نا جو ہے، تو جب بغاوت کریں گے، غی کریں گے، اللہ کے حکم سے نکلیں گے، تو اللہ کا جو حکم ہے وہ سیدھا ہے، وہ ایک راہ ہے، وہ ہدایت ہے، اور باقی سب گمراہی ہے۔ اب اسی میں آ رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والے کو، طاغوت کیا جو گمراہ کرنے والے، وہ کوئی بھی ہو، شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ علماء جو وہ بھی ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے راہ گزار ہے، وہ ہر ایک چیز ہو رہی، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو آگے اصل جو لفظ ہے وہ یوم باللہ ہے، اور یقین لائے اللہ پر، تو اسی نے پھر فاقد استمسک بالعروۃ الوثقی کا، تو اسی نے پکڑ لیا ایک مضبوط لگا۔ تو گمراہ کرنے والوں کی بات نہیں سننی، اور یقین اللہ پر لانا ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی پروردگار ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی الہ ہے، اسی کی عبادت ہے، وہی مالک ہے، اسی کا حکم ہے، اور اسی کے چلنا ہے۔ اور ہے کیسا؟ اگر انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا مضبوط رکھا ہے نہیں ٹوٹ، اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جانے والا ہے۔ اب اسی کی جو ابھی یہ آیت 257 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے اندھیروں کی سے روشنی کی طرف، ظلمات ہے روشنی کی طرف۔ اچھا، یہ جو اندھیرے ہیں نا جی، کفر و ضلالت کے اندھیرے کئی طرح کے ہیں اور بے شمار ہیں، جبکہ اسلام میں نور ایک ہی ہے، اس طرح طاغوت بے شمار ہیں، جبکہ معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے، جھوٹ بے شمار ہوتے ہیں، کسی ایک بات پہ سچ ایک ہی ہے، جو ہے وہ سچ ہے، اور جھوٹ جو مرضی سینکڑوں جھوٹ ہو سکتے ہیں اس بات کے۔ اسی طرح سیدھا راستہ کوئی 2 نقطے رکھیں، اس کو ساتھ خط کھینچے، سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا جو 2 نقاط کو ملائے گا، اور یہی شارٹیسٹ ہوگا، یہی سب سے چھوٹا راستہ ہوگا اور سیدھا ہوگا۔ باقی اس کے 100 200 500 راستے بن سکتے ہیں، بائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے، سب ٹیڑھے ہوں گے، ان میں سے کوئی راستے مستقیم نہیں ہیں۔ تو سچ ایک ہے، ہدایت ایک ہے، اور جو ہے روشنی ایک ہے، اور اندھیرے جو ہے ظلمات، اس لیے اللہ نے کہا ہے ظلمات جبن کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اندھیروں سے نکالتا ہے الی النور، روشنی کی طرف۔ روشنی کیا ہے؟ اسلام کی روشنی۔ اور پھر اللہ نے یہی کہا ہے والذین کفروا اولیاءہم طاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے رفیق طاغوت ہے، شیطان ہے، جو یخرجہم من النور، وہ روشنی سے نکال کے انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی اصحاب النار ہے، دوزخ والے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بات اتنی سی ہے، اسلام داخلے میں کوئی زبردستی نہیں، جو اسلام میں آگے ایک دفعہ وہ نکل نہیں سکتا اس میں سے، اس کو منو ماننا ہے اور اس پہ مکمل عمل کرنا ہے، اور یہی نور ہے۔ نہیں کرے گا تو پھر وہ اسلام میں نہیں آیا، پھر بغائی میں ہے، وہ کس میں؟ بغاوت میں ہے۔ حکم ہوا ہے نہیں اٹھتا تو بغاوت ہے۔ حکومت کہتی ہے جی فلاں طریقے ٹیکس دینا ہے، نہیں دیتے پھر کیا ہے؟ کرفیو لگ جاتا ہے، کہتے حکومت کہتے باہر نکل کے شوٹ کر دے، پھر اڑا دیتے ہیں۔ باقی بھی جو تو اللہ کا حکم اتنا نہیں، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کے جو بھی کرے گا وہ اس سے بغاوت کر رہا ہے، اس سے گئی میں آ رہا ہے، گمراہی میں آ رہا ہے، تو اللہ نے اسی میں کہا۔ تو پھر جو یہ کریں گے پھر وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ
اصحاب النار ہے اس 257 نمبر آیت میں، آگ میں جانے والے ہیں، وہ اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اہل ایمان کی اوپر اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. لا ولی الذین آمنوا، جن کا ایمان مکمل ہے، اور پھر مومنین کو نکالتا ہے. اب ایمان مکمل ہوگا تو یہ سارا کچھ ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.